السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اینڈ اپنی زندگی میں کچھ تو ایسا کر رہے ہوں گے جس سے آپ اپنی فیملی کا نام کر سکو. بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. لڑکی ہے تو کیا ہوا ہے نا, بہت ساری لڑکیاں آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اتنی محنت کرتی ہے. مجھے دیکھ کے کبھی کچھ محسوس ہوتا ہے, میں نے بہت اسٹرگل کیا ہے. مطلب 0 فالوور سے یہاں تک کا سفر اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا, لیکن محنت کری اور یقین, اللہ پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے. چلیے اسی بات پہ اس ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے. اینڈ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں سے آپ کو آج بہت ہی پیاری سی بات بتانے والی ہوں. تو اللہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو کو اسکپ مت کرنا, بھول سے بھی اسکپ مت کر دینا. یہ ویڈیو کو پورا دیکھنا, دیکھو گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے نا. تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ ویڈیو دیکھنا بنتا ہے, اور اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہو تو بھی یہ ویڈیو دیکھنا بنتا ہے, کیونکہ آپ کے لیے بہت اچھی سی پیاری سی بات اس میں کہی ہے. اینڈ میں آپ سب کے ساتھ بہت جو باتیں ہوتی ہے, جو سچ ہوتا ہے وہی شیئر کرتی ہوں. میں نے آج تک کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا شیئر نہیں کیا ہے جو غلط ہو, جو صحیح نہ ہو. ہر وقت آپ کے ساتھ بہت جینیون باتیں شیئر کی ہیں. تو فضائل اعمال کا ایک بہت ہی پیارا سا فضائل نماز کا قصہ ہے جو میں بھی اثر میں پڑھ رہی تھی, تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. چلیے اسی بات پہ ویڈیو کو لائک بنتا ہے. چینل پہ بھی نئے ہو تو سبسکرائب کرو. اللہ کی باتیں کہیں نہ کہیں سننے مل رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا ہمارے نبی نے, کہ جو شخص نماز کا اہتمام, یعنی کہ نماز صحیح وقت پر اور نماز کا اہتمام یعنی کیا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے ہم بہت وہ رہتے ہیں. نماز کا اہتمام, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی, اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی, اور نجات کا سبب ہوگی. کس چیز سے نجات؟ جہنم سے نجات کا سبب ہوگی. اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا, جو نماز نہیں پڑھتا, اس کے لیے قیامت کے دن نہیں تو نور ہوگا, نہ ہی تو حجت ہوگی, اور نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا. جہنم سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں بنے گا. اس کا حشر فرعون, حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اس بات کو آپ لوگ نوٹ کر لو میری بہنوں, میرے بھائیوں, کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ دیکھو نور ہوگا, ہے نا, حجت ہوگی, پھر حساب و کتاب میں کتنی آسانیاں ہوگی. اور جو شخص نماز پڑھتا ہے نا, اللہ اس کو 5 چیزوں سے نوازتے ہیں. پہلا, اس پہ سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. دوسرا, اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لکھائے جاتے ہیں. کل قیامت کے دن اس کے ساتھ بہت آسانی والا معاملہ ہوگا. حساب و کتاب میں اس کے ساتھ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا, جو بہت پابند ہوتا ہے نماز کا. اور ایک بہت ہی پیاری سی بات کہ قبر کا عذاب بھی ہٹا دیا جاتا ہے جو 5 وقت کی نماز بہت کثرت سے پڑھتے. کثرت مانے ایک دم یوں بولتے نا کہ محبت, ہے نا. پہلا کیا, رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. جس کے پاس رزق نہیں آ رہا ہے, اللہ اسے رزق دیتے, جو نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, سجدے کرنے لگ جاتا ہے. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں. پلسرات پر بجلی کی طرح اس سے گزار دیا جاتا ہے. اس انسان سے حساب و کتاب نہیں ہوتا. قبر کا عذاب اس پہ, مطلب اس سے نجات مل جاتی ہے میرے دوستوں. تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو تو اللہ ان 5 چیزوں سے نوازتے میرے دوستوں, ہے نا. آپ کو اتنی پیاری سی بات میں نے کہہ دی, تو آپ لوگ عمل کرو گے نا. دیکھو, عمل کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے نا. اللہ ہدایت دینے والا اللہ ہے, لیکن عمل ہمیں کرنا ہے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کو, مجھے, ہم سب کو. بولنا بہت آسان ہے, جیسے میں نے کہہ دیا کہ دیکھو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ کل کیسا معاملہ ہوگا. ہر انسان کو اپنی قبر کا حساب دینا ہے, ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اعمال, اچھے اعمال, برے اعمال. بہت لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے اچھے اعمال برے اعمال کا حساب و کتاب دے دوں گا. تم ہوتے کون ہو مجھے نماز کا بولنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ میں میری قبر کا حساب دے دوں گا. میرے بھائیوں, میرے بہنوں, اگر یہ بول دیا نا سامنے والے انسان نے, تو آپ کو تو اتنا ثواب ملے گا. اگر آپ نے پوچھا ہے نا نماز پڑھنے چلو, اور اس نے آپ کو ایسے الفاظ کہہ دیے, آپ کو بہت ثواب ملے گا میرے بھائیوں. تو آپ ہے نا ہر شخص کو نماز کی دعوت دیں. آپ ہر شخص کو نماز کی دعوت دیں. نماز کے لیے ہر شخص کو کہے کہ چلو نماز پڑھنے میرے بھائیوں. اور دوسری بات کہ جماعت میں جانے کا تھوڑا سا آپ لوگ اسٹرکٹلی, بوائز سارے لڑکے جماعت میں جاؤ, 3 دن لگاؤ,
بہت ضروری ہے. اگر آپ 3 دن لگاتے ہو تو نماز کے لیے بہت کچھ سیکھتے ہو. اچھی نماز ہونا بہت ضروری ہے. ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ صحیح نماز ہے یا غلط ہم نہیں جانتے. کیا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے نماز کیسے پڑھتے ہو وہ ویڈیو بناؤں؟ تو چلیے اسی بات پہ کمنٹ کر دینا، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اس پہ بناؤں گی. بہت سارے لوگ ہیں جو صرف میرے آس پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں، کسی کو بولنے جانے کا من نہیں کرتا کہ آپ لوگ یہ کام میں چلو، وہ کام میں چلو، یہ کرو غلط. لیکن میں ہر دم جب بھی اجتماع میں جاتی ہوں جمعہ کے دن مطلب میں زور سے سب کو بولتی چلو نا اجتماع میں، چلو نا. تو یہ دعوت دینی بنتی ہے. بہت ثواب ہے میرے دوستو اس پہ. اگر آپ کے سوسائٹی میں کہیں پہ ہر جمعہ اجتماع ہوتا ہے تو آپ ضرور جائیے. ہر جمعہ اجتماع ہوتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کسی مسجد میں پوچھیں کہ اجتماع کیا ہوتا ہے، اجتماع کہاں ہے اگلے جمعہ کو، یہ تو آپ جائیے، سنیے اینڈ عمل کریں. اینڈ دیکھو اللہ سے محبت کرنا سیکھ لو میرے دوستو، کیونکہ ہم انسان سے محبت کر کے تو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ملتا ہے، رسوائی ملتی ہے اور آپ کو بے عزتی ملتی ہے، آپ کو نیلامی ملتی ہے، بدنامی ملتی ہے نا. محبت کرنے سے تو یہ ملتا. اللہ سے محبت کرو گے نا تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو پیسہ، مال، دولت، گھر بار، بچے، ہسبینڈ، ساس سسرال، سب کچھ بہت اچھا ملے گا. ہاں، سب سے زیادہ بہنوں کے لیے. ہم بہنیں بہت محنت کرتی ہیں. ہم بہنیں گھر کے کام یہ وہ سب کرتی ہیں، لیکن ہماری زبان صحیح نہیں ہوتی. تو آپ اپنی زبان کو صحیح کر لو میرے دوستوں، کیونکہ ہسبینڈ کے لیے اپنی زبان اگر صحیح ہوگی تو رشتے بہت اچھے سے بچ جائیں گے. سب سے زیادہ اگر گھر ٹوٹتے ہیں تو وہ عورتوں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں. اور میں یہاں پہ اپنی بات کو اینڈ کروں گی کیونکہ آپ لوگ بور ہو جاؤ گے نا. تو نیکسٹ ویڈیو اگر نماز کے اوپر چاہیے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دینا. چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. اللہ کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ کی باتوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی نے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، ہے نا. نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بہت اچھے معاملے ہوں گے. اس کے چہرے پہ نور ہوگا، اس کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ ہوگا، ہے نا. نجات والا معاملہ ہوگا کل قیامت کے دن. اسے نجات مل جائے گی جہنم کی آنکھ سے. حجت والا معاملہ ہوگا، اس کے چہرے پر نور ہوگا، اس کے ساتھ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. جو بہترین بولتے نا کہ دیکھو نماز میں نا ہر بار اپنے کو ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ایسے ہی اچانک سے خیال آ جاتا ہے کسی اور چیز کا، تو شیطان ہمیں نا بھمراتا ہے، شیطان ہمیں ہے نا چھیڑتا ہے. باوجود ایک انسان نماز میں اتنی محبت سے نماز واپس قائم کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، واپس دھیان جاتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم، تو اللہ سے کتنی اچھی محبت ہوگی کہ وہ نماز پہ اتنے دھیان سے پڑھ رہا ہے. بھلے بیچ میں ڈسٹربنس ہو رہا ہے لیکن نماز تو پوری کر رہا ہے نا، نماز تو نہیں توڑی نا. ایسی نماز اللہ کو بہت پسند آتی ہے. ایسا نہیں کہ نماز نہیں پسند آتی ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہے نا کہ بھائی نماز میں تو ایسا سب ہو جاتا ہے، دھیان نہیں لگتا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کا دھیان نہیں بھی لگتا اور آپ نماز پوری اچھے سے پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہو نا، اللہ آپ کو اس کے اوپر ڈبل اجر دیتے ہیں، ڈبل ثواب دیتے ہیں میرے بھائیوں. بس آپ کوشش کریں کہ محبت سے نماز پڑھے، اللہ سے محبت کرے اور بس اچھے کام کرے، برے کام سے بچے. جو اللہ کو نہیں پسند وہ نہ کرے، ہے نا. دیکھو وہ بہت ہی پیاری سی جو بات ہے کہ تم کرو وہ جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو. اللہ جو چاہتے ہیں اگر ہم وہ کریں تو پھر ہمیں وہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم تو کرتے وہ ہیں جو ہم چاہتے ہیں، پھر ملتا وہ ہے جو اللہ نہیں چاہتے. اور وہ ملتا، اللہ نہیں چاہتے کہ بندے کو تکلیف دے، لیکن اللہ دے دیتے کیونکہ بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے نا. سمجھ رہے ہو میرے دوستو؟ چلیے آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتانا. اینڈ دس از اے فضائل اعمال، اینڈ یہ عربی میں بھی ملتی ہیں، آپ امیزون پہ سے منگوا سکتے ہو. اینڈ اگر آپ کو کوئی بھی بات پریشان کر رہی ہو یو کین آسک می. میں صرف موٹیویشنل اسپیچ دے کے آپ کو اسٹرانگ بنا سکتی ہوں، باقی ہدایت دینے والی ذات اللہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.